بلاول بھٹو صاحب کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے دنیا بھر سے ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ جو پچھلی حکومت کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے اس کا ایک نتیجہ ہم نے گزشتہ روز دیکھا جو افغانستان نے چمن کے بارڈر پہ کیا۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کل عمران خان صاحب کے خلاف 5 مقدمات کی سماعت ہونی تھی الیکشن کمیشن میں، اب وہ سماعت نہیں ہوگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے آج ایک مزید کارروائی کی ہے، ایک مزید وہاں سے خبر آ رہی ہے، اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی اس ویڈیو کے اندر، اور کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ وہ بھی مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کی وجہ سے، ان کی حکومت کی وجہ سے، ان کی خراب سفارتکاری کی وجہ سے دنیا بھر سے ہمارے تعلقات خراب ہو رہے تھے۔ یہ وہ بیانیہ ہے جو بار بار پی ڈی ایم کی حکومت ہمیں بتاتی ہے، ان کے دوست ہمیں بتاتے ہیں، بہت سارے صحافی ایسی ٹویٹس کرتے ہیں، دیکھیں جی بلاول صاحب جدھر جا رہے ہیں تعلقات دنیا سے بہتر ہو رہے ہیں، ہماری کامیاب سفارتکاری ہے۔ لیکن ہماری سفارتکاری کتنی کامیاب ہے اس کا ہم نے ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹریلر کل چمن کے بارڈر پہ دیکھا، افغانستان کے بارڈر پہ دیکھا، جہاں پہ افغان فورسز نے پاکستان کے اندر شیلنگ کی، 7 لوگ شہید ہوئے، متعدد لوگ زخمی ہوئے، ابھی بھی وہاں پہ کشیدگی ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب نے بھی اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ افغان حکومت سرحد پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات روکے، بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات روکے۔ جی ہاں جی، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، بار بار ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ کبھی وہ آ کے آپ کی سرحدی جو باڑ ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، وہ سرحد کو نہیں مانتے، اور پچھلے دنوں جب وہاں پہ جانا تھا، کوئی مذاکرات وغیرہ ہونے تھے، وہاں پہ ہینا روبانی کھر صاحبہ کو بھیج دیا گیا، بلاول صاحب وہاں پہ نہیں گئے۔ کوئی بھی یورپی ملک ہو، کوئی بھی ایسا ملک ہو، خوبصورت ملک ہو، جہاں دیکھنے والا ملک ہو، وہاں پہ بلاول صاحب سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ سنگاپور، فرانس، سوئٹزرلینڈ، میں مثالیں دے رہا ہوں، ویسے ہی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے بلاول نے کتنے ممالک کے دورے کیے ہیں، آدھی دنیا تقریباً وہ گھوم چکے ہیں۔ افغانستان وہ نہیں گئے اس لیے کہ ہمارے اصل جو مسائل ہیں وہ تو بالکل ہمسائے کے ساتھ ہیں، بارڈر کے اوپر ہیں، وہاں پہ وہ بات چیت کرنے نہیں گئے۔ وہاں پہ انہوں نے ہینا روبانی کھر صاحبہ کو بھیج دیا، اور اس وقت بھی خبریں آئیں، افغان میڈیا نے رپورٹ کیا کہ افغانستان کے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ہینا روبانی کھر صاحبہ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب بلاول صاحب جو ہے، اب مجھے پتا ہے افغانستان میں اس طرح 5 سٹار ہوٹلز نہیں ہوں گے، اس طرح جو ہے وہاں پہ جا کے ان کی کوئی پی آر نہیں ہوگی، بڑے بڑے لوگوں سے وہ نہیں مل سکیں گے، لیکن ملک کی ضرورت تو یہ ہے نا کہ جو ہمارا نیبر ہے اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں، ان کے ساتھ ایسی سفارتکاری کی جائے۔ پوری دنیا آپ گھوم رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کی سیریں ہو رہی ہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے میرا نہیں خیال کہ اتنے کم عرصے میں کسی اور وزیر خارجہ نے اتنے دورے کیے ہوں گے بیرون دنیا کے۔ ہو سکتا ہے کوئی مثال مل جائے، پر مجھے نہیں لگتا جس طریقے سے ان کے بیرونی دورے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وہ کدھر ہیں، ابھی کس ملک میں ہیں، کل کس ملک میں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہی حالت ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ہے، جتنے دورے اتنے کم محدود عرصے میں انہوں نے کیے دنیا کے، کبھی ترکی، سعودی عرب، کبھی جناب وہ پہنچ جاتے ہیں برطانیہ، کبھی امریکہ، تو جس طرح وہ دورے کر رہے ہیں تو تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پچھلی جو حکومت تھی ان کی سفارتکاری اتنی ناکام تھی، ختم ہو گئے تھے ہمارے تعلقات، اور اب ہم تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ اور بہتر تعلقات کا کیا نتیجہ نکلا وہ ہم نے کل دیکھ لیا، جو چمن کے بارڈر پہ ہوا، جو پاکستان کے اندر شیلنگ کی گئی افغان فورسز کی جانب سے، تو یہ ان کی سفارتکاری کا نتیجہ ہے۔ اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی۔ فواد چودھری صاحب لکھتے ہیں، گزشتہ کئی ماہ سے تحریک انصاف توجہ دلا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات تباہ ہو رہے ہیں، بارڈر پر فائرنگ کے واقعات تعلقات کی انتہائی تزلزلی کا ثبوت ہیں، واقعے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ چند ماہ میں دہشت گردی کے واقعات میں 52%، جی ہاں جی 52% اضافہ ہوا، خارجہ پالیسی تباہ و برباد ہے، ذمہ دار کون ہے؟ لیکن یہاں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جناب وہ بڑا ڈائنامک آپ کا وزیر خارجہ صاحب آگے ہیں، کبھی وہ اس ملک میں ہوتے ہیں اور کبھی اس ملک میں ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ثبوت دیکھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پروف از ان دا پڈنگ، یہ جو آپ کو کل نظر آیا نا، یہ پروف ہے کہ ان کی سفارتکاری کتنی کامیاب ہے اور کتنی ناکام ہے۔ باقی آپ دیکھتے ہیں اس حوالے سے ISPR نے بھی بیان جاری کیا تھا کہ جو وہاں سے افغان فورسز نے
فائرنگ وغیرہ کی تھی، اس کا جواب دیا گیا، یہاں سے بھی فائرنگ کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے تعلقات کس طرف جاتے ہیں۔ کیا اب تک افغانستان کے سفیر کو بلا کے باقاعدہ طور پہ ڈی مارچ کیا گیا ہے، ان سے کوئی احتجاج کیا گیا ہے؟ اس وقت تک میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کیا بھی گیا ہو۔ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک پیغام جاری کیا اور وہ پیغام بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، انہوں نے اس حوالے سے ٹویٹ بھی کیا، لیکن یہ ہے ان کی کامیاب سفارتکاری کا جو پھل ہمیں ملنا تھا وہ ملنا شروع ہو چکا ہے افغان بارڈر کے اوپر۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ کل عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں 5 جی ہاں جی آپ کہیں گے مذاق کر رہے ہیں، 5 مقدمات کی کل سماعت ہونی تھی الیکشن کمیشن میں عمران خان کے خلاف، لیکن اب وہ جو مقدمات ہیں ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ کیوں ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے جی؟ الیکشن کمیشن نے بینچ کی، جی ہاں جی، بینچ کی عدم دستیابی پر عمران خان کے خلاف کل ہونے والے 5 کیسز کو ڈی لسٹ کر دیا، یعنی اب ان کی سماعت نہیں ہوگی کیونکہ اتنے بندے ہی نہیں ہیں جو 5 کیس سن سکیں۔ اتنے زیادہ کیس ہو گئے عمران خان کے خلاف کہ اتنے بندے نہیں ہیں، اور ان کو انہوں نے مؤخر کر دیا ہے 20 دسمبر تک۔ جس طرح عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ میں آگے جا کے اسمبلیاں توڑوں گا، تو انہوں نے بھی مؤخر کر دیا کہ دیکھتے ہیں ہم کیا ہوتا ہے آگے کس طرح۔ یہ بھی ایک تاثر ملتا ہے، پی ٹی آئی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ایک طرح سے ڈرانے کی کوشش ہے۔ اب اللہ عالم اس میں کیا ہے، حقائق کیا ہیں پیچھے، لیکن الیکشن کمیشن کے اندر کل 5 مقدمات کی سماعت ہونی تھی، اب ان کو ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے۔ اس میں مختلف مقدمات ہیں، تو انہیں عدالت کا مقدمہ ہے جو اس میں اسد عمر اور فواد چودھری صاحب بھی نامزد ہیں۔ اس کے علاوہ ضمنی انتخابات میں عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نہ جاری کرنے کی درخواست پر بھی کل سماعت ہونی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس بھی کل سننا تھا، وہ بھی ڈی لسٹ کر دیا۔ تو یہ 5 اس طرح کے مقدمات تھے جن کی کل عمران خان کے خلاف سماعت ہونی تھی، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے جی۔ الیکشن کمیشن نے کل 5 مقدمات کی جو سماعت ہونی تھی وہ تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں ہو سکے گی، بینچ موجود نہیں ہے، کون سنے گا اتنے مقدمات۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو خبر آ رہی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پریس کانفرنس کا نوٹس لے لیا۔ جی ہاں جی، 5 مقدمات پہلے ہی چل رہے ہیں، اور کل ان کی سماعت ہونی تھی، بینچ موجود نہیں ہے سننے کے لیے، اب ان کو مؤخر کیا، لیکن آج ہی جب یہ ڈی لسٹ کی ہے مقدمات، اس کے ساتھ ہی ایک اور نوٹس لے لیا الیکشن کمیشن نے کہ جناب جو کل پریس کانفرنس کی تھی عمران خان صاحب نے، اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے عمران خان کی پریس کانفرنس کا نوٹس لیتے ہوئے پیمرا سے گزشتہ روز کی تقریر کا سکرپٹ مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے پیمرا کو آج ہی عمران خان کی تقریر کا سکرپٹ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن آرٹیکل 204 کے تحت عمران خان کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے، اس لیے کہ کل عمران خان نے دوبارہ الیکشن کمیشن اور الیکشن کمشنر کے اوپر تنقید کی تھی، تو اب الیکشن کمیشن نے کہا جناب وہ جو پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے بات کی یا تقریر کی، اس کا متن بھی ہمیں دیں اور بتایا جائے، اور اس کے اوپر بھی اب کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے ہی اتنے مقدمات ہیں، اب ایک اور جو ہے وہ نوٹس لے لیا۔ اب جہاں تک عمران خان صاحب کی آگے انتخابات اور ان کے سیاسی مستقبل کا تعلق ہے، میرے خیال میں عمران خان کو ہر حالت میں نااہل کیا جائے گا۔ ان کی ایک جو بیٹی کا کیس بھی ہو گیا ہے کہ جناب ادھر سے پاکستان میں کوئی کسی نے وہ کر دیا ہے، یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے بھی یہ کیسز ہوتے رہے ہیں کہ جناب وہ جو بچی ہے وہ اس کو عمران خان نے اون نہیں کیا۔ بھائی وہ جو بچی ہے وہ پلاسٹک کی بچی ہے، وہ بالغ بچی ہے، اگر وہ اس کو کوئی ایشو ہے اپنے باپ سے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو وہ ان معاشروں میں بیٹھی ہے جہاں پہ وہ کیس کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کون ہے جن کو اس سے ایک دم سے ایشو ہو گیا ہے؟ ایشو وہی ہے کہ عمران خان کو نااہل کروانا ہے، ہر صورت میں نااہل کروانا ہے۔ اگر یہ نظام چلتا رہا، عمران خان صاحب کو یہ جو انتخابی سیاست ہے اس سے آؤٹ کر دیں گے، یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ اس وقت اگر عمران خان صاحب کسی طریقے سے بچ سکتے ہیں تو وہ اسمبلیاں اگر توڑیں گے، اسمبلیاں ٹوٹیں گی، یہ حکومت کمزور ہوگی اور یہ نظام جو ہے اس کو تھوڑا سا دھچکا لگے گا۔ یہ جو نظام سے میری مراد ہے جو حکومت چل رہی ہے، تو اس میں عمران خان کا پولیٹیکل سروائیور ہے۔ ادروائز ان لوگوں نے عمران خان کو ہر حالت میں انتخابی سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، زمین آسمان جو مرضی ہو جائے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جناب انہوں نے انتخابی سیاست سے آؤٹ کرنا ہے، دوسروں کو ان کرنا ہے۔ باقی جو ان کیا جا رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، وہ قوم بھی دیکھ رہی ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا آنے والے دنوں میں۔ باقی اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں کہ بیک ڈور رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں۔ یہ جو مقدمات کو مؤخر کیا گیا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اس لیے مؤخر کیا گیا ہے
کہ سگنل بھیجا گیا کہ جناب آپ بھی تھوڑا سا کمپرومائز کریں، لیکن جو بھی بیک ڈور رابطے شابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے درمیان اور حکومتی اتحاد کے درمیان، اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ یہ ایک بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ عمران خان کو ریلیف نہیں دینا، کسی ادارے نے کہیں سے یہ حکومت قطعاً ان کو ریلیف نہیں دے گی، بلکہ خواہش یہ ہے کہ ہر حالت میں عمران خان کو کنوکٹ کر کے جیل بھیجنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے چیزیں کس طرف جاتی ہیں، خواہشات تو بہت ہوتی ہیں، سب کی خواہشات ہوتی ہیں، اب یہ کس کس کی خواہش پوری ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو عمران خان صاحب کے پاس جو انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی وہ بات کرتے ہیں، وہ ویسے نہیں کر رہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر یہ سسٹم چلتا رہا تو پھر جو عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ میں نے آپ کو پہلے اس کی تفصیل بتا دی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔